ٹھیک ہی ہے ہوگا صحیح۔ بابقار ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الملک العزیز الغفار خالق اللیل والنہار، والصلاة والسلام علی سید المختار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور احمد مختار سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار حبیب رب غفار، احمد کبریا کملی والے محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بابقار ملت اسلامیہ، آپ حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزم محترم مکرم مرحوم نور احمد صاحب کے 40ویں کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب قدیر جل مستہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا تعالی بطفیل رسولہ الاعلی، پاک پروردگار عالم ان کو کربٹ کربٹ چین و سکون عطا فرمائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، مولا تعالی اجر جزیل عطا فرمائے، حلال کمائیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھو یہاں پر ایک جملہ اور دے دوں میں، مومن کے حق میں جب دعا کرتا ہے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ ارادہ کر لیں، آپ یہ اپنے ذہن میں سوچ لیں، یہ بالکل عزم مصمم کر لیں، انشاءاللہ تعالی مومن بھائی ہے، دنیاوی معاملات میں کتنی ہی اس سے قدورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسد کیوں نہ ہو، کتنا ہی جلن کیوں نہ ہو، کتنی ہی لڑائی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بیگانہ کیوں نہ کر دیا ہو آپ نے، مگر ان تمام باتوں کو بالائے طاق کر کے، ان باتوں کو چھوڑ کر اپنے عزیز کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے سب سے گہرا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے پیارا جو رشتہ ہوتا ہے
وہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. سب سے اخوت اور بھائی چارگی ہوتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مؤمن اخوہ، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. اور بھی جمائیں آتی ہیں عربی ڈکشنری میں، عربی لغات میں بہت ساری جمائیں آتی ہیں، اخوات بھی آتی ہے، اخوان بھی آتی ہے، اخوات بھی آتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جو اخوا کا لفظ جملہ پیش کیا ہے، جو یہ الفاظ دیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں اتنی چاشنی ہے، اتنی محبت ہے، اتنی انسیت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس میں اتنا پیار ہے، اتنی اس میں ٹیسٹ ہے، اتنی جستجو ہے، اتنی چوائس ہے، اس میں اتنی بھائی چارگی ہے کہ جیسا کہ سگا بھائی جس ماں کے پستان سے اس کا بھائی دودھ پیا کرتا ہے دوسرا بھائی پی لیا کرتا ہے، لاٹھی مارو پانی دور نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی مومن آپس میں سگے بھائی سے زیادہ اخوت والا ہے. تو ہمارا طریقہ یہ ہے. ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. دیکھو آپس میں بھائی ہوتا ہے نا، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کر دیتے ہیں، مگر جب اس پر پریشانی آتی ہے تو بھائی دوسرا بھائی اگر کوئی اس کا بھائی مارتا ہو کسی کو یا بھائی پٹتا ہو کہیں پر، فوراً اس کا بھائی وہاں پر پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ کہ میں اپنے بھائی کو نہ پٹنے دوں گا. اگرچہ میں اپنے بھائی سے نہیں بولتا ہوں، وہ میرے معاملات ہیں، مگر دوسرے سے اپنے بھائی کو نہیں پٹنے دوں گا. تو میرے دینی اسلامی بھائیو، کیا ہمارا بھائی قبر میں جا کر پٹے فرشتوں سے؟ کیا ہمارا بھائی موت کے وقت سختیاں اٹھائے؟ کیا ہمارا بھائی تمام پریشانیوں میں جو دنیاوی معاملات میں جب ہم اس کا ساتھ دیتے تھے تو دینی معاملات میں بھی میں دنیا میں جب زمین پر رہے گا تب بھی ہم اس کا ساتھ دیں گے اور زمین میں رہے گا انشاءاللہ تعالی تب بھی اس کا ساتھ دیں گے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، پروانے بار انجمن لگی ہوئی ہے، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے نا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک تمہارا اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. بے شک تمہارا رب توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا کہا؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ ستھروں کو پسند فرماتا ہے. دیکھیں تو ذرا صحیح ہمارا سینہ، ہماری آنکھیں، ہمارا ذہن، ہمارا وجود، ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری جسم و جسمانیت کیا پاک ہے؟ کیا ہم توبہ کرنے والے ہیں؟ ان تمام باتوں پر جو میں باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا نا، اس کو بڑا دھیان سے سننا میرے بھائیوں. آپ میرے مومن بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، بہت تقریریں کی ہیں، سن 2007 سے فراغت کے بعد تقریر کرتا چلا آ رہا ہوں، مگر میرے دینی اسلامی بھائیوں ماحول تبدیل ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اللہ ماشاءاللہ کہیں پر سن لیتا ہوں کہ حضرت آپ کی تقریر سنی تھی، قبرستان میں جانا شروع کر دیا تھا. حضرت آپ کی تقریر سنی تھی، میں نے توبہ کر لی تھی. حضرت آپ کی تقریر سنی تھی، ہم نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ سارے کام اچھے ہیں میرے دینی اسلامی بھائیوں. جو بھی میں بات کہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اگر آپ نے مان لی نا، ایک بات، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا. 2 شعر قطع بطور ملاحظہ فرمائے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. شعر ملاحظہ فرمائے، درود شریف پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہہ دیجئے گا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ حفاظ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور علمی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کیونکہ دیکھو یہ تو درسگاہ میں پڑھے ہوئے ہیں اور آپ محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. سمجھ لیجئے کہ سبق جو پڑھ رہے ہیں نا، عربی ڈکشنری، عربی لغات
یا عربی عبارات کا میں بھی جو آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ اس کا ترجمہ پیش کروں گا، یہ سمجھ لیجئے گا جو بھی بات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم مجھے حق کہنے، حق بولنے اور ہم سب کو حق پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، گلے عشق شہ کونین پس مردہ نہیں ہوتا، گلے عشق شہ کونین پس مردہ نہیں ہوتا، کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ گلے عشق شہ کونین پس مردہ نہیں ہوتا، گلے عشق شہ کونین پس مردہ نہیں ہوتا، یہ وہ گل یہ وہ گل یہ وہ گل ہے جو مرجھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا، یہ وہ گل یہ وہ گل ہے جو مرجھائے، گلے عشق شہ کونین، یہ وہ گل ہے جو مرجھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پھول جس کے دل میں کھل جائے نا تو پھر وہ پھول مرجھانے والا نہیں ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، آخری شعر کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ تھی کس میں دید کی طاقت، نظارہ کون کر سکتا، جو بشری لباس میں مصطفیٰ کریم جو آئے ہیں نا، نور خدا ہے نا، نور خدا ہے، طاقت نہیں تھی۔ نور خدا کو یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھنے کے بعد موسیٰ بھی تاب نہیں لائے تھے، پاکر کلیم کا خطاب موسیٰ نہ لا سکے تھے تاب، میرے نبی کو بے حجاب رب سے کلام ہو گیا۔ تو جو پردے میں جو بھیجا ہے انسانی لباس میں نا، ہمارا مرتبہ بھی بڑھا دیا ہے، نہیں کہ امتی ہیں نا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، کہیے سبحان اللہ۔ تھی کس میں دید کی طاقت، نظارہ کون کر سکتا، تھی کس میں دید کی طاقت، نظارہ کون کر سکتا، تھی کس میں دید کی طاقت، نظارہ کون کر سکتا، بشر کے روپ میں آقا اگر آیا نہیں ہوتا، بشر کے روپ میں آقا اگر آیا نہیں ہوتا، گلے عشق۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو نا؟ اچھا لگ رہا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اور دیکھو سبحان اللہ ضرور کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، اللہ اکبر کہا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف سب سے چھوٹا درود شریف ہے، ثواب انشاءاللہ تعالی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ تو میرے دینی اسلامی بھائیوں، آج ہم یہاں پر 40ویں کے سلسلے میں یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں میرے دینی اسلامی بھائیوں، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ آج ہم 40ویں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی مرنا ہے۔ جب مرنے والا مرتا ہے تو میرے دینی اسلامی بھائیوں چاروں طرف اس کے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اس کو چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ نورانی مخلوق دیکھ کر، اچھے چہرے دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، آج تک تو میں نے دیکھی نہیں تھی۔ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الاسلام علامہ غزالی علیہ رحمت و رضوان، آپ کے بھائی حضرت حامد غزالی علیہ رحمت و رضوان، علامہ
حسن بصری علیہ رحمت و رضوان یہ بیان فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انسان موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ ہم کو کون سا کام کرنا چاہیے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کی بارگاہ، جانثار صحابہ کی انجمن میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابیوں سنو، اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن مقدس جیسی کتاب دی ہے، اللہ پاک پروردگار عالم نے اس قرآن مقدس میں ایک دل رکھا ہے، یاسین شریف رکھی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میرے جانثار صحابیوں جب موت کا وقت قریب آ جائے تو تم یاسین شریف کی تلاوت کر دیا کرنا۔ یاسین شریف کی، یاسین شریف یاد ہے کون بیٹے ہیں اور کون باپ ہیں؟ باپ کو کتنی یاد ہے اور بیٹوں کو کتنی یاد ہے؟ رکھو سینے پہ ہاتھ، آپ میرے مومن بھائی ہو، آپ میرے اپنے ہو، اپنوں کو سمجھاؤں گا نا، اپنوں سے کہوں گا نا۔ ہر میرا مومن بھائی جو اب باپ بن گیا ہے وہ بھی کان کھول کر سن لے، جو اولاد ہے وہ بھی کان کھول کر سن لے، کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے عرش و آرام دلائے اپنے باپ کو، آرام دلایا اپنے باپ کو، خون پسینے کی کمائی تھماتے ہو اپنے باپ کو، مگر جاگنے کے وقت دیکھا گیا ہے کہ تم علیحدہ کھڑے نظر آ رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جتنا جس کا قریبی ہوگا قرآن کی تلاوت کرے گا، رب کی بارگاہ میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا نظر آئے گا تو اللہ پاک پروردگار عالم کی رحمت جھوم کے کہے گی، جو مجھ کو رحمان الرحیم کہہ کر زمین پر پکارے تو آسمان والا رب اس کے باپ کی بخشش کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالی جبھی تو ہے یاسین شریف آپ پڑھا کرو۔ قرآن مقدس میں ہے سوال، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو وہ چیز جو نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے۔ اب یاسین شریف آپ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تب، یہ بھی یاد نہ ہو تب آپ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں گے میں آپ سے سوال کروں الحمد شریف کس کس کو یاد ہے؟ یہ بتائیے، سب کو یاد ہے نا؟ چلو آپ کی طرف سے مت اٹھاؤ ہاتھ، میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ شرم کی وجہ سے نہیں اٹھاتے۔ میرے دینی اسلامی میرے پاس تو شرمندگی کا کوئی وہ ہے نہیں، میں شرمندہ کرنا نہیں چاہتا سب سے کہ الحمد شریف۔ شاید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ترجمہ پیش کیا ہے نا اس پر حاشیہ چڑھایا ہے، کنز الایمان پر جو حاشیہ چڑھایا ہے خزائن العرفان علامہ نعیم الدین مراد آبادی سید علیہ رحمت و رضوان، سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان نے حاشیہ چڑھایا۔ آپ نے الحمد شریف کے 148 نام گنائے ہیں، شافی و کافی کہا ہے، وافی و نافی کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ 148۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی انجمن میں کہا، اے میرے جانثار صحابیوں اگر تم اور روح میں آسانی چاہتے ہو کہ آسانی کے ساتھ روح پرواز ہو جائے تو اپنے عزیز کے لیے الحمد شریف کی تلاوت کر دیا کرنا، الحمد شریف کی۔ اور کیا ہوتا ہے دیکھو، اپنے جو ہوتے ہیں نا زیادہ دیکھو صبر و تحمل کا دامن ہوتا ہے وہاں پر، سوائے یوں سمجھیے کہ میرے مصطفیٰ روئے ہیں۔ موت پر انتقال پر رونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں آہو بقا کر کے رونا، آہو بقا کیا ہوتی ہے؟ آہو بقا سن لیں، بیان کر کر کے رونا، ہائے کیا ہوا، اس میں فحش الفاظ لوگ کفری جملے بھی کہتے ہیں، اللہ کو ہمارے باپ ہی مارنے کو رہ گئے یا یہ ہم پر ہی پریشانی آنے کو رہ گئی، یہ جملہ جو ہے وہ کفری ہے میرے دینی سے، ایمان سے ختم ہو جاتا ہے انسان، ایمان چلا جاتا ہے۔ نہیں،
بلکہ جب پریشانی آئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جب پریشانی آئے، یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے جب کسی کا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو تم یہ کہو بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی طرف پلٹ جائے گا۔ جب یہ جملہ صبر و تحمل کا دامن تھام کر، اس میں صبر بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، جو یہ جملے کہہ دیا کرتا ہے اے مولا پریشانی جب تو نے دی ہے، مولا اس پریشانی کو ٹالنا بھی تیرا ہی کام ہے، جب یہ جملے کہہ دیا کرتا ہے تو اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف۔ مگر نہ کریں گے ہم، کیوں کہیں گے؟ پوچھا کرو میرے دینی اسلامی بھائیو، یہ کام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم موت کے وقت، جاگنے کے وقت خاص طور سے اہل خانہ، خاص طور سے جو گھر والے ہوا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کی روتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، آہو بکا نہیں، آنسو گراتے جاؤ۔ یہ آنسو گرانا، سارو قطار آنسو، آنکھوں سے آنسو بہلانا میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا وصال ہوا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا تم میتوں پہ رویا نہ کرا کرو۔ جب میرے مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا امی بابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں منع فرمایا، رونے سے ہمیں منع فرمایا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو منع فرمایا تھا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صبر نہ ہو سکا، میری آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب ہے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، میرا بیٹا چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے آنسو بہانا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا، ایک ایک قطرے کے بدلے۔ جب ہم صبر و شکر کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکالیں تو اللہ ایک قطرے کی وجہ سے، ایک آنسو کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے۔ بتلائیے کتنے بڑے ہم مقدر والے ہیں، کتنے بڑے نصیبے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم خاص طور سے سارے لوگ جتنے بھی آیا کریں، کوئی نہ کوئی قرآن عظیم کی کچھ نہ کچھ آیتیں درود پاک ساتھ میں ضرور لایا کریں۔ کھڑے ہو کر جس گھر میں جب میت پڑی ہو، جنازہ پڑا ہو تو ہاتھ باندھ کر اس کا دعا کرنا چاہیے، جو یاد ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کے بعد کہے اے مولا پاک پروردگار عالم تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ، مولا تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ستار و عیوب ہے، غفار الذنوب ہے، مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے مولا پاک پروردگار عالم قرآن عظیم کی تلاوت ہم نے کی ہے، مولا الحمد شریف کو ہم نے پڑھا ہے، قل هو اللہ شریف کو ہم نے پڑھا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی جائے، پوری قرآن عظیم پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یا رسول پاک پروردگار عالم 3 مرتبہ تیرے حبیب پر، تیرے حبیب کے ارشاد پر عمل کیا ہے۔ اے مولا پاک پروردگار عالم رب کائنات ہمارا عزیز یہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کا ثواب اس کی روح کو پیش فرما دے۔ تو اللہ پاک پروردگار عالم وہ تم تلاوت کرتے جاؤ گے، دعا کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرتا جائے گا، درجات بلند۔ اور اس کے صدقے میں صرف مرحوم کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر ایک مسئلہ سن لیں، اور آپ بھی کان کھول کر مسئلہ سن لیں۔ ناپاک ہیں تو آنا ہی نہیں چاہیے، ناپاک ہے تو آنا نہیں چاہیے۔ دیکھو مت آیا کرو، تکلیف ہوتی ہے مردے کو۔ میری ماں بہنیں ناپاکی کے عالم میں ہو تو دور رہیں، بس دعا کریں، درود شریف پڑھ دیں، جہاں ہو وہیں پر درود شریف پڑھ سکتی ہیں، ہر حال میں درود شریف پڑھ سکتے ہو، آپ بھی جس حال میں بھی ہو درود شریف پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ اور کوئی ذکر و اذکار اور کوئی عبادت تو نہیں کر سکتے ناپاکی کے عالم میں، مگر ناپاکی کے عالم میں درود شریف ضرور پڑھ سکتے ہیں، کلا کر کے کلی کیجئے۔
تو میرے دینی اسلامی بھائیوں، یہ ہے کام نیکی کے۔ دیکھو اب آتا نماز جنازہ کا وقت۔ نماز جنازہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہمارے زندوں کی بخشش فرما دے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو ہمارے زندوں کی، مردوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ ہم تو سارے لوگ مردے کے لیے اکٹھا ہوئے نا، مگر زندوں کا ذکر پہلے کیوں؟ اس لیے اے میرے دین اسلامی بھائیوں، یہ میرے نبی نے الفاظ دیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ دیے۔ یہ الفاظ جب اپناؤ گے، رب کی بارگاہ میں یہ کہو گے اللہم اغفر لحینا، یہ اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے۔ جب زندے بخش جائیں گے، زندوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جب ان کے جاگنے کا وقت ہوگا، موت کا وقت جب قریب ہوگا، تو اللہ پاک پروردگار عالم نے ان کے گناہوں تو پہلے معاف کر دیا ہے۔ جب جاگنے کا وقت ہوگا، نورانی فرشتے محفل لگائے اس کے پاس میں ہوں گے، جو بھی اس کے انتقال میں جب شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کوئی گناہگار آ جائے، اس کے جنازے میں کوئی سیاہکار آ جائے، کوئی بدکار آ جائے، تو اس کے صدقے میں اللہ پاک پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے صدقے میں اس کے۔ اسی لیے کیا کہا؟ یہ اللہ تو ہمارے زندوں کو بخش دے، وَمَيِّتِنَا، پھر ہمارے مردوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، ہمارے حاضر ہیں ان کو بخش دے، وغائبنا، اور جو حاضر نہ ہو سکے ہیں اللہ ان کو بخش دے۔ بتلائیے سب کے لیے دعا کی جا رہی ہے، وہی تو ہے، یہ دعا کا وقت ہے۔ جب یہ دعائیں کریں گے میرے دینی اسلامی بھائیوں، یہی تو دعا کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے میرے دینی اسلامی بھائیوں، ہمیں تو جنت کا مژدہ بھی نہیں ملا ہے، ہمیں تو جنت کی خوشخبری بھی نہیں ملی ہے۔ سب سے زیادہ توبہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر اتنی توبہ نہ کیا کر۔ میرے آقا فرما دیں اے عمر اتنی توبہ نہ کیا کر۔ اللہ اکبر، روتے تھے زار و قطار خشیت الہی سے۔ میرے مصطفیٰ فرما دیں کئی مرتبہ جنت کا مژدہ مل چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع۔ اے عمر اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رونے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ اے عمر اتنا نہ رویا کر، اب یہ تو مژدہ بھی سن لے، اب یہ تو خوشخبری بھی سن لے۔ تیرے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے تو درجات بلند کر دیے ہیں، مگر میری امت کا کوئی فرد اپنے گناہوں سے روئے گا، زار و قطار اگر روئے گا، آنکھوں سے آنسو بہائے گا، تو اللہ پاک پروردگار عالم تیرے صدقے میں سارے گناہ میرے امتی کے معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں جو خشیت الہی میں روئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع، جو خشیت الہی میں روتا ہے وہ جہنم میں ایسا نہیں جائے گا جیسے کہ تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ تھن میں نہیں جاتا ہے۔ تھن سے اگر دودھ نکال لیا جائے دوبارہ تھن میں چلا جائے گا کیا؟ اگر کوئی اللہ والا ہو تو وہ بھیج بھی سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو جائے، کیونکہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علامہ حسن بصری علیہ رحمۃ و رضوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جگہ گئے آپ لوگوں، حقیقت بات یہ ہے کہ وقت سنا تھا، لوگ حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں، لوگ پہچان نہیں پاتے ہیں کہ آخرکار یہ ہے تو ہے کیا، کہ ہے کون۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اذکر الفاجر متی یعرف، جہاں پر لوگ آپ کو پہچان نہ سکے تو وہاں پر پہچنواؤ، اپنی پہچان کراؤ۔
حضرت علامہ حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کے دور میں ایک صاحب آئے، بہت بڑے عالم دین، کیونکہ حق کہنے والا جو ہوتا ہے نا، الحق مرن کا حدیث پاک میں، حق کہنے والا جو ہوتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے، بہت جلد برا ہو جاتا ہے۔ حق بات کہتے تھے، لوگوں نے آپ کو بستی سے باہر کر دیا۔ علامہ حسن بصری علیہ رحمت و رضوان بستی سے جب باہر کر دیا نا، باہر کیا تو اللہ اکبر کبیر، آپ کے دور میں ایک صاحب آئے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق بات پیش کرتے تھے۔ اب لوگوں کو وہ تو بہت پسند آئے گا کہ مرضی کے مطابق بات ہو رہی ہے، ارے مسئلہ جو ذہن کا جو ہے، ذہنی جو سمجھ لیجئے کہ شریعت میں طبیعت کو جو شامل کر دے تو پھر وہ کیسا ہوگا، مشہور ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا بہت جلدی۔ حضرت علامہ حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں کہا کہ حضرت آپ کو تو بستی سے نکال دیا گیا، ایک صاحب آئے ہیں ان کا تو بڑا چرچا ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ تو لہٰذا اس مکر و فریب سے بچیے گا میرے دین اسلامی بھائیو، آپ اچھی باتوں کو اپنائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا، وہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا توبہ کا عزم مصمم کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے آپ کو کتنا کمتر سمجھے ہوئے ہیں۔ وہی رب کی بارگاہ میں تنکا اٹھانے کے بعد کہتے ہیں مولا پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم، کاش میں تنکا ہوتا، میں نے تیرے حبیب سے سنا میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا۔ میں نے تیرے حبیب سے سنا اے مولا کاش میں تنکا ہوتا، لوگ ٹھوکر مارتے، میں نالے میں گرتا، پھر نکالا جاتا، پھر ٹھوکر مارتے تو نالے میں گرتا، کم سے کم یہ بدلے مولا پاک پروردگار عالم مجھے تنکا بنا دیتا تو کم سے کم میدان محشر کی رسوائی سے تو بچ گیا ہوتا۔ آج ہم ہیں نا، 2 وقت کی اگر نمازیں پڑھ لیں تو بہت دین کے ٹھیکیدار سمجھنے لگتے ہیں، نہیں، اپنے آپ کو بڑا عاجزی، اور بھی نمازیں 5 وقت کے علاوہ اور بھی نمازیں اور بھی پڑھا کیجئے، تہجد پڑھا کیجئے، اوابین پڑھا کیجئے گا، تحیۃ المسجد پڑھا کیجئے گا، تہجد پڑھیں، بہت ساری نمازیں ہیں ان کو بھی پڑھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں جتنا ہو سکے کم کی کرنے کے بعد پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو یہی کہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے مولا میرے مومن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے دین اسلامی جنت کا مزدہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب میدان محشر سے کانپ جاتے ہیں، جب میدان محشر کا اتنا ڈر رکھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں زار و قطار رو کر جب یہ عام امت مسلمہ کو یہ پیغام دے سکتے ہیں تو ہم گناہگار کیوں نہ روئیں اور کیوں رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا ہم توبہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم جل مستہ الکریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بوجھ تو نہیں ہو رہا ہوں میں آپ پہ؟ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم، دیکھیے تھوڑی بات ہو اور لوگ اس کو قبول کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر الکلام کلا بدلہ، تھوڑا کلام ہو بہتر ہو اور اس کو ہی لوگ قبول کر لیں تو یہی بہت ہے۔ انہی باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ کافی فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں، یہ انجمن ہے باغ ہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے۔ اے میرے دین اسلامی بھائیو ہم سفیر و باغ میں ہیں، ہم سفر کرنے والے سمجھ لیجئے باغ میں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مستہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار عالم ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے گا، مولانا صاحب نے پوچھا ہے تو آپ سب لوگ بھی سن لیجئے گا، مختصر بتلاؤں گا۔ دیکھیے
ایک ہوتی ہے عدت سوگ اور ایک ہوتی ہے عدت طلاق. عدت سوگ کہتے ہیں موت والی عدت کو. عدت طلاق جو کہتے ہیں کہ جو طلاق ہو جائے تو اس کے بعد جو عورت گزار. ٹھیک ہے. عدت سوگ میں کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. 4 ماہ. عدت طلاق میں جو ہے 3 قروء، 3 مرتبہ وہ ناپاک ہو جائے عورت تو یوں سمجھ لیجئے اس کے بعد پاکی حاصل کرے تو اس کی عدت جب ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اس عدت میں یا اس عدت میں عدت کا مطلب ہوتا ہے مدت. عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدت، وقت. یعنی اتنا وقت جو ہے گزارنا ہی گزارنا ہے. میری ماں بہنیں اس میں بہت احتیاط گزارتی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایسے ہی احتیاط کے ساتھ ہمیشہ ان کو پوری زندگی ایسی ہی احتیاط کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پوری عورت کا معنی ہی پردہ ہے. عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے. پردے میں رہے. جب ان حالات میں کیونکہ عدت سوگ ہوتی ہے اس کو غم ہوتا ہے، اور سوگ جو ہے اس عدت سوگ کو بعض علماء اکرام نے واجب بھی کہا. بہرحال اللہ پاک پروردگار عالم جب ان عورتوں کو توفیق دیتا ہے اور پردے کے عالم میں جتنے ایام گزارتی ہے، اللہ پاک پروردگار عالم اس کے صدقہ و طفیل اس کے شوہر کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. ایسے ہی اگر وہ اس کے بعد بے پردہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے شوہر کو بھی گناہ ملتا ہے اور اس کو بھی گناہ ملتا ہے. اس بات کا خیال رکھیں. اب کون عورت کہاں کس سے مل سکتی ہے؟ یعنی کس سے بات چیت؟ جن لوگوں سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے، اور جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان سب سے پردہ ہے. سگے چچیرے تہیرے پھپیرے ممیرے کھلیرے سب سے پردہ. یہ کیا پردہ نہیں کرتے لوگ، کیونکہ سگا وہ چچیرا بھائی ہے، کھلیرا بھائی ہے، تہیرا بھائی ہے، پھپیرا بھائی ہے، ان سب سے پردہ. شریعت مصطفیٰ میں دیکھو یہ مسئلے کب پتہ لگیں گے؟ جب آپ پوچھو گے. جب آپ پوچھو گے تو پوچھ لیا کیجئے. دیکھیے عورت میں ماشاءاللہ بہت، دیکھو عورت جو ہے ان عدت میں کوئی زیب و زینت کے یعنی زیب و زینت کے کام نہ کرے جس سے کہ یہ لگے کہ یار عورت جو ہے بنا سنگار میں رہ رہی. تو جو عورت مرد کے حیات میں اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کہہ کے رہتی تھی ویسے اس طریقے سے نہیں رہے گی. لہٰذا اور جو ہے سگا داماد جو ہوتا ہے نا، داماد جب تک بیٹی اس کے نکاح میں ہے، داماد جب تک بیٹی اس کے نکاح میں ہے اس سے پردہ نہیں ہے. صرف غیر محارم میں صرف یہی ایک بندہ ایسا ہے، جب بیٹی اگر ختم ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس سے پردہ ہے. یہ سمجھیے. بہرحال ان باتوں کو خیال رکھیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا کریں. جو بھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو بات کو بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک پروردگار عالم ہم سب کو مسائل شرعیہ پر اور اصول فرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میری ماں بہن جتنی زیادہ پردے میں رہے گی اتنی ہی زیادہ وہ ثواب کی مستحق رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. عالم کے برابر جو ہے غیر عالم نہیں ہو سکتا ہے نا. عالم کے برابر غیر عالم نہیں ہو سکتا. اور بولو جو عالم کے برابر غیر عالم کو کہے کرے وہ عالم تو درکنار عاقل بھی ہو سکتا ہے. بولو بھائی، جو عالم کے برابر جو ہے جاہل کو کر دے وہ عاقل بھی ہو سکتا ہے. چند کے برابر بے ہنر کو کہو، عالم کے برابر جاہل کو کہو، کمال والے کے برابر بے کمال کو کہو تو ہر شخص یہ کہے گی کہ جناب آپ کی کھوپڑی خراب ہے، آپ کی آنکھ خراب ہے، آپ کو نظر نہیں آتا ہے، آپ کی بصیرت خراب ہے، آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ عالم کے برابر جو ہے جاہل کو کہہ رہے ہو.
ایک شخص سائنس میں بہت ماہر ہے اور ایک شخص سائنس میں کچھ نہیں جانتا، آپ کہو کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک شخص انگلش میں بہت ماہر ہے، دوسرا انگلش کے نام جو ہے لٹ بھی نہیں جانتا، ہیں الف کے نام لٹ بھی نہیں جانتا، آپ کہو دونوں برابر؟ ہے نہیں پاگل بولو بھائی، ہیں؟ تو دنیا کا علم تو دنیا کا علم ہے، ہیں؟ اب ایک شخص جو ہے اللہ اکبر دین میں بہت ماہر ہے، دین کا اس کو بہت بڑا علم ہے، ہیں؟ آج کل کے علماء میں کوئی شخص جو ہے دین کا عالم ہے اور کوئی شخص دین کا عالم نہیں ہے، آپ کہو کہ یہ دونوں برابر؟ یہ دونوں برابر ہیں؟ تو آپ کی جو کہے، میں کیوں کہوں، آپ کو کیوں کہوں، جو کہے ہیں کوئی نجدی ہو، وہابی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، جو بد مذہب ہو، وہ کہے تو اس کی عقل ماری گئی، ہیں؟ میاں عقل تو ماری ہی گئی، یہ تو قرآن کریم ناطق ہے، ہیں؟ اگر کوئی اپنی عقل کا خلاف کرے، اپنے مشاہدے کا خلاف کرے، کوئی اگر یہ کہے آسمان ہمارے نیچے ہے اور زمین ہمارے اوپر ہے، تو صرف اتنی سی بات ہے کہ اس نے جو ہے جھوٹ بولا، عقل کا خلاف کیا، ہیں؟ عقل کا خلاف کیا، جھوٹ بولا، پاگل پن کیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کریم ہے، اس کے خلاف جو بولے گا تو عقل کا تو خلاف کرے گا ہی کرے گا، ہیں؟ بولو اپنا دین کھوئے گا کہ نہیں کھوئے گا؟